لائف چل رہے تھے اسٹینڈ میں جلدی کوئی ٹھیک کھڑا ہو گیا تھا اسٹینڈ میں نہیں میرے عزیزوں دوست بھائی جناب چودھری شافی صاحب سیکٹری لیبر تنظیمات کے آپ کے جتنے لیڈر اور محسن اجاز جن کا ذکر اپنی تقریر میں کر رہے تھے، مجھے یہاں پر آ کے آپ کے پاس بےحد خوشی ہے کہ آپ کے اس اجتماع میں حکومت کے نمائندے ڈپٹی سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری لیبر سب یہاں موجود ہیں، اور یہ آپ کا ایک بڑا اچھا انٹریکٹیو سیشن ہے۔ مجھے آپ کے جذبات گاہے بگاہے محسن اجاز کے ذریعے ملتے ہیں۔ میرے بھائی ہیں رانا مرتضیٰ، وہ اور محسن اجاز صاحب میرے پاس پچھلے دفعہ آئے اور انہوں نے آپ کی کچھ باتیں میرے ساتھ کی۔ میں ان باتوں کا قائل ہوں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ حکومت کا اور لیبر کا جو آپس میں رشتہ ہے، صنعت کا اور لیبر کا جو آپس میں رشتہ ہے، اس کو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اس بات پر قائل ہوں کہ حکومت کو لیبر کی فلاح کے لیے وسائل کو بڑھانا چاہیے۔ میں اس بات پر قائل ہوں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کی رہائش کے لیے، آپ کی سوشل سیکورٹی کے لیے حکومت کو اپنے حجم کو جتنا بھی آج ہے اسے کم از کم 2 گنا بڑھانا چاہیے۔ آپ کے حقوق کی خاطر یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی ابھی جو قانون سازی ہے ناکافی ہے، میں نے ساری دیکھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کی فلاح کے لیے، آپ کے کنڈکٹ کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے جو قوانین ہیں ان میں اشد ضرورت ہے کہ بہتری لائی جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کی کمپنسیشنز کو ایک اسٹیٹیوٹری کور ملنا چاہیے، ایک قانونی تحفظ ملنا چاہیے۔ جو آج ہے وہ ناکافی ہے، یہ بڑھنا چاہیے۔ اور یہ باتیں میں آپ کو کوئی خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بالکل ایک مصمم ارادے اور نیت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ منشاء اللہ بھٹ صاحب کی بطور لیبر منسٹر میں ان کی کوئی تعریف اور تصریف پیش کرنے کے لیے یہاں پر نہیں کھڑا، لیکن یہ میرے نہ صرف بڑے بھائی ہیں بلکہ ایک درد دل رکھنے والے ایسے انسان ہیں جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور ان کا انتخاب حکومت کا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہ بطور لیبر منسٹر وہ خواجہ منشاء اللہ بھٹ صاحب کو لے کر نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ دعویٰ کر کے جاؤں گا اور اس بات کی آپ کو ضمانت دے کر جاؤں گا کہ جو بطور وزیر لیبر کے منشاء اللہ بھٹ صاحب آپ کے ساتھ برتاؤ کریں گے، جو آپ نازمین طور پر محسوس کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ چودھری شافی حسین کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ صنعت مزدور کے بغیر بے معنی ہے۔ صنعت مزدور کے بغیر، مزدور کی پوری دلجمعی کے بغیر اور مزدور کے ساتھ صنعت کا جو رشتہ ہے وہ ایسے جیسے زندگی کا سانس کے ساتھ، جب تک کے سانس چلتا ہے تب تک سمجھ چلتی ہے۔ اور وہ یقین ہے کہ شافی صاحب
اپنے اس جسم یعنی صنعت میں اس سانس کو بحال رکھنے کے لیے یعنی مزدور کی فلاح اس کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کریں گے. میرے بھائی جن کا میں یہ ذکر نہ کروں تو بدیانتی ہوگی، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے بہت سارے معاملات کو سمجھنے کا موقع ملا. وہ ہمارے ٹوبا ٹیک سنگھ سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں. میں آج ان کی غیر موجودگی میں جناب امجد علی جاوید صاحب کے ان کا ذکر وہ آج ہماری لیبر پیس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اور مجھے ایک واقعہ انہوں نے ایک دن ایک ان کا مجھے کال آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، موجود میں نام نہیں لوں گا، اور اس کے اندر کام کرنے والا ایک مزدور ہے اور اس کی یہ وائرل ویڈیو ہے اور اس مزدور نے خودکشی کر لی اور یہ اس کی بیوہ ہے اور یہ اس کی بیوہ نے اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے. اور آپ نے صوبائی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کو بہت بااختیار بنا دیے. تو میں آپ کو صرف انفارم کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پہلا سو موٹو جس کو عدالتیں کہتی ہیں اور ایٹ از اون ہم اپنی قائمہ کمیٹیوں میں کہتے ہیں، میں یہ نوٹس لینے لگا ہوں اور اس نوٹس کے نتیجے میں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ پر بڑا پریشر آئے گا. آپ کے پاس بے شمار لوگ آئیں گے، حکومتی ریاستی لوگ آئیں گے، بڑے بڑے صنعت کار کاروباری آئیں گے اور وہ آپ کو آ کر کہیں گے کہ آپ کی اسمبلی کی ایک کمیٹی میں ایک ایسی ملٹی نیشنل جس کی بہت بڑی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں، ان کی ہائر اپ جو مینجمنٹ ہے اس کو بلا کر بٹھایا گیا اور وہ بھی مزدور کی خاطر. تو مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو سن لی ہے تو آپ میرے پہ اپنا پریشر ریسپیکٹ نہیں کریں گے. میں نے امجد صاحب سے کہا کہ آپ اس کا آغاز کریں اور پھر میں نے دیکھا کہ جب ادارے مزدور کی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جب کوئی اپنی ذمہ داری کو باہم ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کے لیے مزدور کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر میں نے اسی کمیٹی کی پروسیڈنگز میں اسی ملٹی